حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله سب ساتھ میں کہے قال قال رسول اللہ مبجل اور محترم علماء کرام، نامور مقررین جو ڈائز پر موجود ہیں، اساتذہ کرام، طلباء کرام، محترم دوستوں اور بزرگوں، اور بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. میں یہ دھرمپور میں پہلی مرتبہ یہاں پر آنا ہوا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہم کو یہاں جمع کیا، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا اللہ ہم کو جنت میں بھی جمع فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اور ایک بات میں بغیر کسی مبالغے اور تصنع کے کہہ دوں کہ اس وقت جو میں آپ کے سامنے باتیں کروں گا، مخاطب صرف آپ ہے. یہ اسٹیج والے اور علماء کرام میرے مخاطب نہیں. مجھے معلوم ہے یہ علم میں، عمل میں، پرہیزگاری میں، تقوی میں مجھ سے بہت آگے گئے. اگر میں کوئی غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کرے. باقی میں آپ تمام کو اپنا مخاطب بناتا ہوں اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی یہ 4 نیتیں ابھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری سب سے پہلی نیت ہوگی ہم سنیں گے انشاءاللہ. یعنی آواز کے ساتھ بولے ہم سنیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 عمل کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 عمل کریں گے. اور نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ہم کو معاف کر دے. اور نمبر 4 یقین جانو ایک نہ ایک دن مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے. تو 4 باتیں اپنے دماغ میں رکھے. پھر ایک مرتبہ بولے نمبر 1 سنیں گے، بولو انشاءاللہ. نمبر 2 عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ. اور نمبر 3 اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ ہم کو معاف کر دے. اور نمبر 4 یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس جانا. جب بھی کوئی دینی مجلس میں جاؤ تو یہ 4 نیتیں سنیں گے، عمل کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اور یقین ہوگا ہم سب کو کس کے پاس جانا؟ اللہ. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں لکھا. بولو سبحان اللہ. یہ قرآن میں لکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں کہہ دو نمبر 1 سمعنا، بولو ہم سنیں گے انشاءاللہ. وَأَطَعْنَا، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. غُفْرَانَكَ رَبَّنَا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. تو میرے پیارو 4 نیتیں ہو گئی. بات شروع کروں؟ کتنی دیر بولنا میرے کو؟ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ. میرا بھی دل دھڑکتا ہے جب پہلے پڑھتا ہے، جب تک میرا دل چاہے. ناظم صاحب آپ کے اشعار میرے کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. انشاءاللہ میں جانے سے پہلے آپ کو انعام دیتا ہوا جاؤں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. کیونکہ میں نے پورا پروگرام تو نہیں سنا، لیکن مجھے 3 چیزیں آج یہاں جامعہ رشیدیہ میں اور اس کے یہ منڈپ میں آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. ایک تو میں نے ہمارے قاری شمشاد راہی جو میرے بیٹے بہت اچھے انداز میں پڑھا، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. اور نمبر 2 ہمارے ناظم صاحب کو میں نے دیکھا کہ اتنے اچھے انداز میں نظامت، اور آپ کی اردو زبان میں جو سلاست اور طلاقت، اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے حفاظت فرمائے. اور یہاں منڈپ میں جس بچے نے عشاء کی اذان دی، سعود نام کا بیٹا، کیا بہترین اذان دی کہ میں حیران ہو گیا. ہاں سعود کہیں بھی ہو تو آ جائے، مجھ سے انعام وصول کر کے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ. اسٹیج پر آ جاؤ.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. خیر میرے پیارو، اب شروع کرے بات، یعنی ہاں بولے شروع کرے. ایک سوال پوچھوں گا، دو گے جواب دے دو گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر جواب دینا، ہاں یا نہ، جو بھی جواب ہو آپ کا. ہم کو جنت میں جانا انشاءاللہ، ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا جانا جنت میں آگے ہو جائے گا. ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو قبول فرمائے. بہت اچھے انداز میں انہوں نے اذان دی. ان کو انعام دے دے، ضرور انعام دے اس بچے کو، اور یہیں پر بٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھا رکھے اس بچے کو. خیر میں پھر بھی اس سوال کو دہرانا ہوں، کن کن کو جنت میں جانا؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، ہاتھ اوپر کرے. قاری مولانا عاقل صاحب، یہ سوال اگر میں نے گجرات کے سٹیج پر کیا ہوتا نا، دو ہاتھ یہاں میرے کو یہاں جنت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں آپ کو؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا بھائی، کس کس کو جنت میں جانا؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ. میں جانا سب کو جنت میں جانا، یعنی ہاں بولو نا، جنت میں جانا. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو جنت میں جانا. چلو جنت میں جانا، جنت میں جانا، بولو انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت، بولو کون سی جنت؟ پہلی جنت. اور اللہ کی قسم، اللہ نے کیسے جنت بنائی ہوگی. کیونکہ آج ہم اگر ہم شہر میں جائیں اور بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھیں، ارے بمبئی جائے اس سے بڑی عمارتوں کو دیکھیں، اور اگر کوئی دبئی جائے اور بڑے بڑے برج کو دیکھے، تو ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے کہ اس کا ڈائریکٹر کون ہوگا، اس کا آرکیٹیکٹ کون ہوگا، اس کا کانٹریکٹر کون ہوگا، اس کا ڈیزائن کرنے والا کون ہوگا. حالانکہ جو ہوگا وہ ہماری طرح انسان ہوگا. تو جب انسان اتنی اچھی عمارت بنا سکتا ہے تو پورا دھرم پور ساتھ اللہ. کیونکہ جو قریب ہوتا ہے اس سے آہستہ آہستہ باتیں ہوتی ہے، جو دور ہوتا ہے اس سے بلند آواز سے باتیں ہوتی ہے. تو پیارے نبی اتنا بتا دو کہ اللہ کہاں ہے. کیا ہوا کیا ہوا پیارے نبی، کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، دیکھو نا، یہ دیہاتی آئے ہیں، بدو آئے، عربی آئے، اور بڑا عجیب سوال پوچھ رہے کہ اللہ قریب ہے کہ دور ہے؟ قریب ہو تو ہم آہستہ آہستہ پکارے، دور ہو تو ہم زور سے پکارے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دو سورہ بقرہ میں یہ جواب ہے کہ اللہ قریب ہے یا اللہ. سب کو مسجد کے پیچھے والے گراؤنڈ میں سب کو جمع کر دیا، مسجد کے پیچھے والے آنگن میں سب کو جمع کر دیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو میں ابا ہوں، 40 کے 40 میرے بیٹے بیٹیاں جمع ہو گئی ہے، سب کو ساتھ میں مت بھیجنا، ایک ایک کو بھیجنا. آج یہ تمہارا ابا نصیحت نہیں کرنے والا، کیونکہ میں جا رہا ہوں، اس لیے میں سب کو وصیت کروں گا. نہ کوئی ملا کر 40 چلے گئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے گھر میں مجھے اکیلا چھوڑ دو. مسواک کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، قبلے کی طرف رخ کیا اور کہا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، ان کے وصال یہی مہینے میں، جو کچھ ہوا وہ اسی مہینے میں ہوا. ان کے وصال کے 1 2 3 دن کے بعد، بولو 1 2 یا 3 دن کے بعد، وہ بڑے بیٹے جو تھے نا، کیا نام بڑے بیٹے کا نام میں نے بتایا آپ کو، کیا نام؟ شیخ عبد الوہاب. انہوں نے سب کو جمع کیا، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ابا مرحوم اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی رحمت میں گئے، اللہ کے آغوش میں گئے. اور انہوں نے سب کو الگ الگ بلا کر وصیت کی ہے. سب لوگ اپنی اپنی وصیت بتاؤ، تاکہ ہم ایک بڑے دیوار پر ہم ساری وصیتوں کو لکھ دیں، تاکہ پتہ چلے کہ میرے ابا گئے اور 40 وصیت کر کے گئے. تو سب بھائی بہن سب تھے، کہنے لگے پہلے تو آپ کو بلایا تھا، آپ بتاؤ نا آپ کو کیا وصیت کی. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا ہم سب کو بھی یہی وصیت کی. یعنی مطلب سب کو کتنی وصیت کی؟ میں نے بولو نا کتنی وصیت کی؟ کسی نے کہا ابا نے چوٹ اٹھائی، ارے سب کو ایک ساتھ میں اکٹھا بلا لیتے اور ایک ساتھ میں ہی سب کو وصیت کر لیتے. جب ایک ہی وصیت کرنا ہے، جواب دیا نا، ہم دانشمند تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، انہیں معلوم تھا کہ میرے 40 بچے، اور معلوم نہیں کوئی کون سے گاؤں میں جائے گا، آگے چل کر کوئی دیہات میں جائے گا، کوئی قریہ میں جائے گا، کوئی بستی میں جائے گا، کوئی علاقے میں جائے گا، کوئی شہر میں جائے گا. ابا نے ایک وصیت کی تاکہ میرا بیٹا بیٹی جمع بھی جائے، ایک وصیت کو ڈنگے کی چوٹ پر سمجھائے. کیونکہ وصیت ایسی ہے کہ یہ ہے تو جنت ہے ورنہ جہنم ہے. سوچو وصیت کتنی اونچی ہوگی. میں نے بولو نا وہ ہے تو، اور نہیں ہے تو